مولا متقیان نے جو بلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے پہچانا جاتا ہے. وہ آج جوان کا ارادہ کیا ہے؟ آج جوان کیا ارادہ کر کر گھر سے باہر نکل رہا ہے؟ آج جوان سوتے وقت کیا ارادہ کرتا ہے کہ کیا میں تہجد کی نماز میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا؟ اب جس کا ارادہ ہی نہیں ہے تہجد نہیں پڑھنی، فجر بھی ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہو گئی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، تو اس کا ارادہ کتنا ضعیف ہے، اسے پھر کیا ملا؟ لیکن جو باوضو ہو کے سوئے اس نیت کے ساتھ بھی کہ پروردگار میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، مگر میں رات کو تجھ سے باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں، بس نیت کر کے سویا، خدا اس کی ساری رات کو عبادت میں شمار کرتا ہے. اب یہ ہدف ہے نا اس کو سونے کا بھی بیکار سو بھی نہیں رہا. یعنی جو با مقصد جوان ہے وہ سونے کو بھی ضائع نہیں کر رہا، باوضو کے سو رہا ہے کہ اگر یہیں موت آ جائے تو کم از کم عبادت میں تو پرواز کروں گا. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں. مولانا صاحب یہ سننا جائز ہے، ناجائز ہے، یہ دیکھنا جائز ہے. بھائی ہدف کیا ہے؟ یہ جو سن رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو دیکھ رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد عبودیت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ بسم اللہ. اور اگر کوئی چیز خدا سے دور کر رہی ہے فوراً چھوڑ دو. خدا کے معاملے میں کسی چیز سے کمپرومائز مت کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا پتہ اسی انحراف میں ملک الموت روح نکال کے لے جائے. کیا کرو گے پھر؟ بیٹھے رہو گے. اب یہاں نفس ارادہ، وہ کیا ارادہ ہے ہمارا؟ ہم مجلس عزائے حسینی میں آتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہم امام حسین تک پہنچنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے امام کے کاروان میں نہیں مولانا صاحب ہم کہاں اور وہ کہاں؟ کون وہ کہاں؟ ظاہر ہے آپ اصحاب سید الشہداء جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس راستے پہ تو چل سکتے. مولانا ہم کہاں اور 313 کہاں؟ 313 کون کہہ رہا ہے بھائی؟ 313 تو ڈیفائنڈ ہے، 313 کے نیچے بھی تو سیٹ اپ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ مجھے بعض جوان بہت خوش قسمتی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو بھی مثلا بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ جوان مجھ سے بہت اچھا ہے جو اتنا اسٹرانگ کہتا ہے کہ میں امام کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میں امام کے لشکر میں شامل. وہ ارادہ تو کر رہا ہے. جب ارادہ کرے گا تو خدا اس کے لیے اسباب بھی کھولنا شروع کر دیتا ہے، راستے کھولتا ہے. ہدف، مقصد بہت ضروری ہے عزیزان محترم. اب جوان اپنی جوانی میں دیکھیں کیسے لوگ، کتنے لوگ وقت کے امام کے ساتھ ایسے ہیں کہ جو امام کے ساتھ رہتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں کوئی وبا تھی، بیماری تھی، میں مکہ میں جیسے ہی داخل ہوا لوگ وبا کی وجہ سے گر رہے تھے، مریض تھے. میں داخل ہو گیا اور شہر کے باہر پابندی تھی. پہلے زمانے میں جب کسی شہر میں وبا ہوتی تھی لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، وہیں پر باہر بندے. اور میری حالت خراب، اسی حالت میں میں نے توسل کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن میں کوئی کھانا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا. جیسے ہی ایک نوالا میرے وجود میں گیا تو میرے وجود میں طاقت آ گئی. ذرا سی مجھے طاقت آئی تو میں نے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چل. میں نے کہا پہرے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو. پہرے لگے ہوئے لیکن جنہوں نے پہرا لگایا وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے، شہر سے باہر مجھے پہنچا دیا. جاتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا نام. انہوں نے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہوگے تو جو تیسرے شخص سے ملو گے تو تمہیں بتائے گا کہ میں کون. اب یہ اسی اضطراب میں خیر گیا اصفہان کا رہنے والا تھا. رات میں جب شہر میں داخل ہوا ایک دو لوگوں سے ملا تو تیسرا شخص جو تھا وہ شہر کا دروغہ تھا جو رات کو شہر کی نگہبانی کرتا تھا. عام سا لوگ. اب یہ بڑا پریشان کہ یہ عام سا آدمی اس آدمی کے بارے میں
کیا بتائے گا؟ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے بولا کہ وہ جو شخص تمہیں ملے وہ وقت کے امام تھے. اب یہ عام آدمی کوئی نہیں ہوتا. چاہے انسان موچی ہو اصفہان کا یا تلائیاں سینے والا تہران کا، اگر ارادہ بلند ہو تو وقت کا امام خود ملنے آتا ہے، خود ملنے آتا ہے. صلاحیت پیدا کرنے میں اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے. یہی چیز آپ کو امام کی حکومت میں شامل کرے گی. وہ امام کی حکومت آسان نہیں ہے. امام کی حکومت میں بہت اسٹرانگ برین چاہیے جو برداشت کر سکے سیم ٹائم پر. اب آپ دیکھیں نا، آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسٹرانگ پروسیسر کیا ہے. آج جو جس جنریشن پر پروسیسر اور چپ چلے گئے ہیں، خاص طور پہ موبائل کے، آپ کتنی ونڈوز کھول لیں، کتنی اپلیکیشنز کھول لیں، کتنی اس کو کھول لیں، اس کی میموری بھی بڑھ گئی ہے، پروسیسر میں بھی طاقت بڑھ گئی ہے، گرافکس سب کچھ. کیوں؟ جتنی طاقت ہے اتنی پروسیسنگ جو ٹائم ہے اس کا بڑھ گیا ہے. ہینگ نہیں ہو رہا سسٹم. ذرا سا پرانا موبائل ہو، 2-4 اپلیکیشن کھول دیں، واٹس ایپ ہی نہیں کھلتا. ذرا سی چیزیں ڈیٹا زیادہ ہو جائے ہینگ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کیپیسٹی کم ہے اور سسٹم زیادہ ڈل گیا ہے. خوب ظاہر ہے اگر جوان اپنی پوری انرجی کو دنیا میں لگائے گا، دنیا کی خواہشات میں لگائے گا، تو ذرا سی دیر میں عبادت کے معاملے میں ہینگ ہو جائے گا. آگے بڑھ ہی نہیں رہا، کچھ کھول ہی نہیں رہا. اللہ اکبر کرتا ہے، کبھی کچھ نہیں کھلا اس کے لیے، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کبھی اس کے سجدوں میں لرزہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ایسے دنیا بھری ہوئی ہے. دنیا جب اندر ہو تو ہمارے مرشد کہتے تھے جب تک تمہارے وجود میں شکم میں دنیا کی چیزیں ہیں، تمہارے اوپر آسمان کے راز آشکار نہیں ہو سکتے. تو آپ جتنا دنیا کو ڈالیں گے آپ ہیں گے. آپ اپنے آپ کو آزاد کریں، اپنے ذہن کی وسعتوں کو وسیع کریں. اور یہ بغیر پریکٹس کے ممکن نہیں ہے. پریکٹس کرنی پڑے گی. اور پریکٹس تبھی ہے کہ جب آپ کلام الہی کو اپنے اندر پیوست کریں گے. آپ سوچیں گے میرا برین بہت شارپ ہو جائے، میں زمین اور آسمان کے ملاکوت دیکھنے لگ جاؤں. ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے وجود کو لمس نہیں کریں گے کلام الہی سے. کلام الہی نور ہے. عزیزان محترم، قرآن جنت کے درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہے. جتنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے قرآن جتنی آیتیں پڑھی ہوں گی اس کے اتنے درجے، نہیں. جتنا قرآن کی آیتیں آپ کے وجود پر تاثیر کریں گی اتنا بہشت میں درجہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا.